اچھا شامی صاحب، اب ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ 19 ایئر بیسز ہیں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی، اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ امریکہ میں تو دیکھیں نا اس وقت امریکہ کے جو بندے ہیں وہاں موجود ہیں سولجرز، یعنی قطر میں 13,000 ہیں، یہ سب سے بڑی یعنی کہ کویت میں 13,000 ہیں، بحرین میں 7,000 ہیں، عراق میں 6,000 ہیں، متحدہ عرب امارات میں 5,000 ہیں، جارڈن میں 3,000 ہیں، سعودی عرب میں 3,000 ہیں، ترکی میں 2,500 ہیں، سیریا میں 2,000 ہیں، اور عمان میں 600 ہیں۔ تو یہ کل 47,000 ٹروپس جو ہیں ان کے اس علاقے میں موجود ہیں اپنے اڈوں میں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ موجود ہوں، اس سب کے باوجود ایک بہت بڑا ایریا ہے، اور ایران ایک وسیع اور عریض ملک ہے، اور 5 لاکھ کی ان کی فوج ہے، اور پھر لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی ایک عزم ہے۔ 5 لاکھ کی فوج جو ہے اس کو اس طرح یعنی وہ گولیل چلا کے تو نہ ان کو نہیں یعنی ان سے عہدہ برا ہو سکتے۔ تو شامی صاحب، اگر ان ممالک سے ظاہر ٹروپس ہیں اور کسی بھی قسم کے میزائلز وغیرہ یہاں سے ہوتے ہیں، فائر یا حملہ ہوتا ہے، تو کیا پھر یہ ایران تک محدود نہیں رہے گی جنگ، یعنی اس کے اثرات پھر دیگر ممالک تک بھی دیکھیں آئیں نا گے؟ یہ اب کس تک پھیلے گا، ایران کیسے جواب دے گا؟ اس وقت تو ایران تنہا کھڑا ہے نا، تو کوئی ملک تو کم از کم جنگی طور پر تو اس کا ساتھ دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن ڈپلومیٹیکلی تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر ایران کے جتنے بھی اڈے ہیں ان کے، اور جو اڈا ہوتا ہے نا کسی ملک میں، تو وہ اڈا تو آپ سمجھیے وہ امریکہ کا یعنی امریکہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، وہاں جو قواعد اور ضوابط اور قانون ہوتا ہے وہ امریکی نافذ ہوتا ہے، اس میں مقامی نہیں ہوتا۔ یعنی جب آپ کسی ملک کو اڈا دیتے ہیں تو وہ سمجھیے وہ سرزمین اتنا ٹکڑا جو ہے آپ نے اس کے حوالے کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہاں سے تو جو امریکہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہر اتنی اس کو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی آسانی سے وہ ایک مہم جوئی کر سکتا ہے اور ایران کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ عباس عراقچی صاحب تو فرما رہے ہیں کہ جی ملٹری آپشن ہوا تو ہم تیار ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اشارے دے رہے ہیں اب کوشش ان کی بھی یہ ہے کہ بات چیت ہو، اور بات چیت ہونی چاہیے، اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہونے چاہیے۔ یہ ان کی اکانومی ہے، اس کو ظاہر ہے کہ وہ دباؤ میں ہے، اور جو ان کا ڈالر ہے اس کے مقابلے میں ان کا ریٹ جو ہے، اور مختلف ریٹ ہے وہاں، بازار کا اور ہے، سرکار کا اور ہے، ایکسپورٹ کے لیے اور ہے، تو مطلب ایک اس سے بلیک مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے، اس کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مشکلات ہیں، ان کا تو سامنا کرنا پڑے گا، ان کو درست کرنا پڑے گا۔ پاکستان تو وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم رابطہ کر رہے ہیں ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب سے، وہ تھوڑی دیر میں بس ہمارے ساتھ ابھی آ جاتے ہیں، تو ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں کرنٹ سچویشن کے اوپر۔ ایک تو یہ شامی صاحب کی ظاہر ہے جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو جو پاکستانی ایران میں ہے، اب وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ وہ لوگ اب وہاں سے جو ہیں وہ گوادر کے راستے پاکستان واپس آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ طالب علم بھی ہیں ہمارے، جی، اور وہاں کے جو مذہبی مدرسے ہیں وہاں بھی بڑی تعداد میں ہمارے طالب علم پڑھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے زیارتوں کے لیے جو گئے ہوئے ہیں لوگ ہیں زائرین، وہ بھی بہت ہیں، کیونکہ مسلسل ایک جاری رہتا ہی آمد و رفت، تو یعنی وہ جاتے ہیں۔ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ بڑی تعداد میں جاتے ہیں، حضرت مشہد اور امام رضا پہ جاتے ہیں، دوسرے مقامات پہ جاتے ہیں، پھر آگے عراق بھی جاتے ہیں۔ تو ایک تو میرا خیال وہ تو سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ایک سفر میں ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر حالات وہاں مخدوش ہوں گے تو ان کو بھی واپس آئیں گے، اور واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے لائے۔ 134 افراد اب تک کی اطلاعات کے مطابق واپس آ گئے ہیں، اور ظاہر ہے مختلف جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ شامی صاحب، خدا نہ خواستہ ہوتی ہے جو حالات ظاہر جا رہے ہیں جو اس طرف بیانات کو اگر دیکھا جائے، پاکستان جو ہے اس کا پھر کیا رد عمل ہوگا؟ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، یعنی کہ امریکہ اور ایران کی اگر جنگ ہوتی ہے؟ دیکھیے پاکستان جنگ میں تو ظاہر ہے کہ کود نہیں سکتا، یعنی اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ امریکہ جو ہے، ابھی تو ایران نے تو حملہ نہیں کیا امریکہ پر، تو امریکہ اگر حملہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ پاکستان تو اپنی جو بھی سپورٹ ہو سکتی ہے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل وہ فراہم کرے گا ایران کو، اور زور دے گا کہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی پاسداری کی جائے۔ اور یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر خدا نہ خواستہ حالات بہت خراب ہوں تو وہاں سے کچھ لوگ پناہ لینے کے لیے بھی ادھر آ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کہ دیکھیں ایران جو ہے، اگر ایران ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے اور وہاں ایک افراتفری پھیلتی ہے تو اس کے نتیجے میں تو سمجھیں کہ آپ اسرائیل جو ہے، اور اسرائیل کا اثر و رسوخ بھی بڑھ گیا وہاں، کیونکہ اسرائیل وہاں ابھی بھی شرارتوں سے باز نہیں آتا، ابھی بھی مفساد نے وہاں پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تو پھر
ان کا تو بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ اب بلوچستان جو ہے اب ایک بلوچ ایریا جو ہے ایران میں ہے اور بلوچ ایریا پاکستان میں ہے، تو اب وہ ان کا ٹارگٹ ہوگا کہ اس کو بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرے، پاکستان کے بلوچ ایریا کو پر نظر ہے ان کی. تو مطلب ایک پاکستان جو ہے اس کے لیے پھر چمکھی لڑنا پڑے گی اس کو. ایک طرف انڈیا ہے، ادھر افغانستان ہے، اور یہ بارڈر جو ہمارا پرسکون ہے، یہاں بھی آگ برسنے لگے گی. لیکن ابھی ہم اس سے نہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے نہ ڈرانے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے اور اتنی حماقت کا مظاہرہ نہیں ہوگا کہ آخر یہ کوئی بلی، یعنی ایک گڈے گڈی کا کھیل تو ہے نہیں، یہ ایک انسان ہے، کروڑوں انسان ہیں اور جو بستے ہیں ایران میں. ایران کی آبادی میرا خیال اس وقت ہوگی 8 ساڑھے 8 کروڑ، 9 کروڑ، ہاں ایگزیکٹلی 9 کروڑ کے قریب ہے. 9 کروڑ کی آبادی ہے.